یہ تمام چیزیں محدود ہیں، لا محدود نہیں۔ اسی طرح آپ تمام کی عقل، آپ تمام کا شعور، آپ تمام کا فہم بھی محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم یہاں سارے بیٹھ کر حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اپنی اپنی عقل کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم حضور کی شان کو بیان کریں گے، اس حد کو تجاوز تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ سیانے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ تمام سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے سوال کا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ لوگ بلا حضور کی شان کو بڑھا سکتے ہیں جو خود محدود ہیں، جن کی عقل محدود ہے، جن کا شعور محدود ہے، جن کا فہم، علم، مطالعہ محدود ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ حضور کی شان کو بڑھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں، آپ، بلکہ اس زمین و آسمان میں، اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جاندار ہوں یا ظاہری طور پر بے جان ہوں، جس میں آسمان کے ستارے، مٹی کے ذرے، درختوں کے پتے، پانی کے قطرے، تمام مخلوقات شامل ہیں، اگر ہم تمام مخلوقات مل کر سال ہا سال حضور کی تعریف بیان کرتے رہیں تو ہم تو حضور کی اصل شان کو ہی بیان نہیں کر سکتے، اسے بڑھانا تو بہت آسان ہے۔ سامعین یاد رکھیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہ اللہ نے اس کائنات میں صرف دو ہی ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جو دائمی ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جو ہمیشہ حسین رہنے والی ہیں، جو ہمیشہ نرالی رہنے والی ہیں، جو ہمیشہ تازہ رہنے والی ہیں، جن پر زوال نہیں ہے، جن پر ہمیشہ بہار ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ماہیہ ہے اور دوسری ماہیے کی بات ہے، اور باقی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس ماہیے کا صدقہ اور خیرات ہے۔ اب میں آپ تمام سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو حضور کی شان کو امت میں سے سب سے بہتر طور پر سمجھ پائیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، کہ جتنی حضور کی شان ان کی عقل میں آ سکی، کم یا زیادہ، مگر وہ باقی امت کے مقابلے میں حضور کی شان کو سب سے بہتر طور پر سمجھے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ واہ واہ جی، ماشاءاللہ، وہ صحابہ کرام ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ جن لوگوں نے حضور کا دیدار ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں کیا، اور پھر جتنی حضور کی شان ان کی عقل میں آئی وہ اسی کے مطابق حضور کا ادب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انصار گھرانے کا اونٹ بیمار ہو گیا، ہلکان ہو گیا، لوگوں کو کاٹنے کو دوڑنے لگا، تباہی مچا دی، لوگ بڑے پریشان ہوئے، اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ انصار گھرانے کے سربراہان اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سبحان اللہ جی، اور عرض کرتے ہیں کہ آقا ہمارا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، حضور اونٹ ہلکان ہو گیا ہے، آقا ہمیں کاٹنے کو دوڑتا ہے، تباہی مچا دی ہے، حضور اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا، تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ سبحان اللہ جی، تو قربان جاؤں اپنے آقا کی کریمی پر کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ اونٹ تمہارا بیمار ہوا ہے، تم یہ مسئلہ لے کر میرے پاس آ گئے ہو، یہ تو میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میں اس میں تمہاری کیا مدد کروں؟ نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور اپنے صحابہ کے ہمراہ گئے، اور جب اس جگہ پر پہنچے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا منظر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو حضور اس اونٹ کی طرف بڑھ رہے، تو ہم نے پیچھے سے آواز دی کہ آقا آپ اس اونٹ کے زیادہ قریب نہ جائیں،
چونکہ یہ ہلکان ہو گیا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو آقا آپ مہربانی فرمائیں آپ اس اونٹ کے زیادہ قریب نہ جائیں. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضور ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ صحابہ تم پریشان نہ ہو، یہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. میں جانتا ہوں کہ یہ اونٹ ہے، یہ جانور ہے، اس میں عقل شعور فہم نہیں ہے، نہیں ہے. واہ اور پھر ہلکان ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. پھر فرمایا کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ بجا ہیں مگر یہ مجھ مصطفیٰ کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ. مجھے کچھ نہیں کہا. جی بے شک. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا منظر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ جب اس اونٹ کی نظر واہ واہ. والضحیٰ کے چہرے میں پڑی تو وہ اونٹ حضور کی طرف دوڑا اور آ کر حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آ کر حضور کو سجدہ کر دیا. تو حضور نے اس اونٹ کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ، اب یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا منظر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے عرض کی کہ آقا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کر دیا ہے. تو حضور یہ تو ایک جانور ہے، ایک اونٹ ہے، اس میں تو عقل شعور نہیں ہے. اور آقا اس نے آ کر آپ کو سجدہ کر دیا ہے اور آپ نے بھی اجازت دے دی. آقا حالانکہ آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں. حضور ہم آپ کے اصحاب ہیں، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، عطیات کیے، جہاد کیے، اپنا گھر بار اپنے والدین آپ کے قدموں میں نچھاور کیے. آقا ہم میں تو عقل شعور ہے، تو آقا آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں. حضور آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. سامعین بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ صحابہ کے دل حضور کو سجدہ کرنے کے لیے مچلتے تھے. صحابہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ کبھی تو حضور اجازت دیں، کبھی تو موقع ملے کہ ہم حضور کو سجدہ کر دیں. یہ تھا صحابہ کی محبت کا مقام. مگر کبھی اجازت نہ ملی اور حضور نے فرمایا کہ یہ میری شریعت میں حرام ہے کہ بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور صحابہ کرام کی اس دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ کیسے ان کے دل حضور کو سجدہ کرنے کے لیے مچلتے تھے، اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. توجہ ہے، سنا دوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اور جب ایک اور موقع پر ایک اور صحابی نے ایک اور اونٹ کو حضور کو سجدہ کرتے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ آقا ہم نے دیکھا ہے آپ کو اونٹ بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ کو بکریاں بھی سجدہ کرتی ہیں، آپ کو گائے بھینسیں، آپ کو گھوڑے بھی سجدہ کرتے ہیں. تو آقا یہ تمام تو جانور ہیں، ان میں تو عقل شعور نہیں ہے، اور آقا یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ توجہ ہے، کیا یہ آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے کہ اس پوری کائنات میں چند بدبخت انسانوں اور جنات کے علاوہ، میرے جملے کے وزن کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس پوری کائنات میں چند بدبخت انسانوں اور جنات کے علاوہ مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم، اللہ کی جتنی مخلوقات موجود ہیں مجھے مصطفیٰ کو جانتی ہیں، میری شان کو پہچانتی ہیں.
माशाल्लाह बूटा बूटा, आहा वाह वाह पत्ता पत्ता, सुभान अल्लाह सुभान बूटा बूटा, पत्ता 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 पत्ता, हाल हमारा जाने है। बूटा बूटा, पत्ता पत्ता, हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने तू ही ना जाने, जाने ना जाने तू ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। सुभान अल्लाह सामीन, 9 साल तक एक नौजवान जिसका नाम माबा है, वाह वाह जी सुभान एक ईसाई पादरी की खिदमत में रहा 9 साल तक। एक दिन यूं ही खिदमत करते करते, पांव दबाते दबाते, माबा को ये महसूस हुआ कि उस ईसाई पादरी के चेहरे पर मौत की जर्दी छा रही। अच्छा तो यूं ही खिदमत करते करते, पांव दबाते दबाते, माबा उस पादरी से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि वो प्यास कि जिसकी तलब आज तक नहीं बुझी, जिसके लिए मैंने अपने अजीजों अकारिब को छोड़ा, अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने पुराने मजहब को छोड़ा और इस मजहब को इख्तियार किया, और ये तमाम कुर्बानियां देने के बावजूद मेरी उस प्यास की तलब आज तक नहीं बुझी। तो आप जाते जाते मेरी रहनुमाई करते हैं कि मुझे मेरी मंजिल कहाँ मिलेगी। तो वो पादरी जो मौत की हिचकी के इंतजार में है, वो कहता है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुझे जिस शख्सियत का इंतजार है वो तशरीफ ला चुके हैं। मामा ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो वो कहने लगा कि वो अरब के इलाके में। मामा कहते हैं कि अरब का खित्ता चूंकि छोटा नहीं है, तो आप मुझे चंद निशानियां बता दें, चंद अलामात बता दें कि जिससे मुझे मेरी मंजिल को पहचानने में आसानी हो सके। तो वो पादरी कहता है कि उन शख्सियत की 3 निशानियां। कितनी? 3 निशानियां, 3 अलामात जो हमारी किताब इंजील में मौजूद हैं, मैं तेरे सामने खोलकर बयान किए देता हूं, जाओ जाकर ढूंढ ले। वो पादरी कहता है कि उनकी पहली निशानी जो हमारी किताब इंजील में मौजूद है वो ये कि उनका साया नहीं होगा। दूसरी निशानी ये कि वो हदिया तो कबूल कर लेंगे मगर सदका कबूल। तीसरी और आखिरी निशानी ये कि उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। अलामात बताई, मौत की हिचकियां रूह परवाज कर गई और अब माबा अपनी मंजिल की तलाश में निकले। और चूंकि डाकुओं का दौर था, रहजनों का दौर था, कज़ाकियों का दौर था, जंगल का कानून था कि जो ताकतवर था वो कमजोर पर जुल्म करता था, लोगों को पकड़कर आगे फरोख्त कर दिया जाता था। लिहाजा जब माँ बाप अपनी मंजिल की तलाश में निकले तो माँ बाप को भी पकड़ लिया गया और आगे फरोख्त कर दिया गया। चलते चलाते, बिकते बिकाते, माँ बाप आखिरकार मदीना आ पहुंचे। यहाँ एक यहूदी के गुलाम हैं जिसने इनको इनके पिछले मालिक से मुंह मांगी रकम में खरीदा था, और चूंकि जिस्मानी लिहाज से बड़े ताकतवर थे, खूबसूरत थे, ज़हीन थे, कद काट वाले थे, तो शहर से बाहर बाग में दिहाड़ी क्या करते थे। अब यहाँ से यह हदीस मुबारक बड़ी ही दिलचस्प और गौरतलब है। माँ बाप खुद बयान कर रहे हैं कि एक दिन यूं ही शदीद गर्मी का मौसम था, सूरज अपने उरूज पर था और मैं बाग में दिहाड़ी कर रहा था, और मैं खजूर के दरख्त के तने पर चढ़ा हुआ था और खजूर के खोशे तोड़ के कपड़े के दामन में इकट्ठे कर रहा था। माँ कहते हैं मैं अपना काम कर ही रहा था कि मैंने देखा कि दूर से कुछ लोग आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो पहले तो मैंने हल्की सी निगाह डाली और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया, मगर थोड़ी देर के बाद जब वो लोग थोड़े करीब आए और मेरी उन पर नजर दोबारा पड़ी, और जब मैंने उन लोगों को जरा गौर से देखा, सुभान अल्लाह, तो बाबा कहते हैं मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे
آنے والے لوگ 7 ہیں مگر زمین پر سایہ 6 کا پڑ رہا ہے. سبحان اللہ 7ویں کا سایہ کوئی نہیں. تو بابا کہتے ہیں مجھے فوراً وہ 3 نشانیاں 3 علامات ہاں یار جو بچپن میں میرے اس پادری استاد نے مجھے بتائی تھیں وہ یاد آ گئی. میں نے جلدی اپنا کام مکمل کیا اور میں درخت سے نیچے اترا اور میں ان لوگوں کی طرف بڑھا. سبحان اللہ بابا کہتے ہیں جب میں ان لوگوں کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے میں نے ان 7 لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان 7 چہروں کو غور سے دیکھنے کے بعد بابا کہتے ہیں کہ رب کائنات کی عزت کی قسم سبحان اللہ مجھے اندرونی طور پر یوں محسوس ہو رہا تھا ماشاء اللہ کہ جیسے ان 7 میں سے 6 الگ ہیں اور ایک الگ ہے. جو حسن میں، جو جمال میں، جو طبیعت میں، جو نفاست میں، جو تازگی میں، جو رعنائی میں، ان 6 سے الگ ہیں اور سایہ بھی ان کا زمین پر نہیں پڑ رہا. تو بابا کہتے ہیں میرے پاس کھجوریں تھی. میں نے کہا آپ میرے باغ میں پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے ہیں، یعنی آپ میرے مہمان ہیں اور مہمان نوازی چونکہ عرب کے لوگوں کا خاصہ ہے تو یہ کھجوریں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ آپ تناول فرمائیں. سبحان اللہ بابا کہتے ہیں یہ میرا ان شخصیت سے پہلا مکالمہ تھا، پہلا خطاب تھا کہ جب میں نے ان سے یہ کہا نا کہ یہ کھجوریں آپ تناول فرمائیں تو وہ حسن و جمال کا پیکر مجھ سے مخاطب ہوا اور پہلا جملہ ارشاد فرمایا. وہ کہنے لگے کہ حاذہ ہدیہ امر صدقہ، سبحان اللہ کہ کیا یہ کھجوریں ہدیہ کے طور پر لائے ہو یا باغ کے صدقہ کے طور پر لائے ہو. تو بابا کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں یہ باغ کے صدقہ کے طور پر لایا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی اور کہا کہ یہ کھجوریں آپ کھائیں، یہ آپ کے لیے ہیں، یہ میرے لیے نہیں. بابا کہتے ہیں میری 3 میں سے 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھیں. پہلی کیا؟ ان کا سایہ نہیں ہوگا. دوسری کیا؟ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے. اب تیسری اور آخری نشانی رہتی تھی جو کہ تھی مہر نبوت. سبحان اللہ سبحان بابا کہتے ہیں میں اس مہر نبوت کی تلاش میں چند روز کے بعد کھجوریں لے کر ان شخصیت کی بارگاہ میں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ آپ پچھلی مرتبہ میرے باغ میں تشریف لے کر آئے تھے تو میں نے آپ کو کھجوریں دی تھی تو وہ آپ نے تناول نہیں فرمائی تھی چونکہ وہ صدقہ تھا. تو آج میں یہ کھجوریں خالصتاً آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. بابا کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کھجوریں لی اور وہ تناول فرمانے لگے. اب غور کرنا، بابا کہتے ہیں جب وہ تناول فرما رہے تھے تو میں اس مہر نبوت کی تلاش میں ان کے گرد گویا یوں چکر کاٹنے لگا جیسے حاجی کعبے کا طواف. بابا کہتے ہیں تیسرا چکر مکمل کر کے میں ان کے سامنے آیا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس حسین چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی جو ان کے حسن کو مزید بڑھا رہی ہے اور ان کے دندان مبارک موتیوں کی مانی چمک رہے ہیں. بابا کہتے ہیں کہ میں تیسرا چکر مکمل کر کے ان کے سامنے آیا ہی تھا کہ انہوں نے اس موقع پر مجھ سے مخاطب ہو کر ایک جملہ ارشاد فرمایا اور یہ وہ جملہ تھا کہ جس نے میرے دل کی کائنات کو پلٹ دیا. بابا کہتے ہیں کہ میں تیسرا چکر مکمل کر کے ان کے سامنے آیا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں اور وہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ مابا 2 نشانیوں سے تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، یہ اپنی کمر سے کرتا ہٹا دو. قبلہ کی کتاب میں میرا دل چاہ رہا ہے یہ نعرہ سارے بلند کریں جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے اپنا پورا ہاتھ اٹھا کے ماں کے پیے دودھ باپ کے خون کا حق ادا کر کے بولے گا. جو سید کی زبان سے آپ کے نانا کی شان سن کے بولنا چاہتا ہے وہ بولے گا بڑی شان والے آقا ہمارے، اور اونچا بولو آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے. بابا کہتے ہیں کہ بس حضور کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں حضور کے قدمین میں گر گیا. میں نے کہا حضور سال ہا سال سے آپ کی تلاش میں ہوں.
आका बड़ी मुश्किलात, बड़ी परेशानियां, बड़ी आजमाइशों का सामना करके यहाँ तक पहुंचा हूं। हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे। माँ बाप कहते हैं हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया और फरमाया कि आज से तुम्हारा नाम मापा नहीं बल्कि सुलेमान। तो सामीन, इस सारी गुफ्तगू से, मेरी सारी तकरीर से पता क्या चला, सबक क्या हासिल हुआ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि अल्लाह ताला, अब गौर करना, सुभान अल्लाह ताला और मुस्तफा करीम, माशाअल्लाह इन दो जातों के दरमियान एक बॉर्डर है, एक हद है, एक लिमिट है। जिस बंदे ने उस हद को तजावुज किया वो मुशरिक हो गया। याद रखें कि अल्लाह अल्लाह है, मुस्तफा मुस्तफा है, खुदा खुदा है, पैगंबर पैगंबर है, वो है, ये है। दोनों का मकाम और मर्तबा अलग अलग। मगर मेरी इस बात का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये दोनों जातें जुदा जुदा हैं। आप समझे? ये दोनों जातें यूं दो उंगलियों की तरह करीब करीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। क्या बात। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अल्लाह ही को मालूम है, क्या जानिए क्या बात। और सामीन, वैसे भी शान बढ़ाने का एक उसूल हुआ करता है, एक कायदा हुआ करता है, और वो क्या कि जो शान बढ़ाने वाला हो उसके लिए ये लाजिम है कि उसकी अपनी शान अगले बंदे की शान से बुलंद होनी चाहिए, बालातर होनी चाहिए। अगर हम ये उसूल हुजूर की शान पर लागू करें तो पता क्या चला कि अगर कोई हुजूर की शान बढ़ाने वाला है तो उसके लिए ये लाजिम है कि उसकी अपनी शान हुजूर की शान से बुलंद होनी चाहिए, बालातर होनी चाहिए। और अब मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि हुजूर की शान से बुलंद किस जात की शान है। हुजूर की जात से बुलंद कौन सी जात है? अल्लाह की जात। यानी अल्लाह की जात इस कायनात की वो वाहिद जात है कि जो हुजूर की शान को बढ़ा सकती है, और अल्लाह ने हुजूर की शान को बढ़ा दिया और कुरान में फरमाया वरफाना। अल्लाह का जिक्र। ऐ महबूब, हमने आपके जिक्र को, आपकी शान को बुलंद कर दिया, बढ़ा दिया। और कितना बुलंद कर दिया कि ये जमीन नीचे, ये आसमान नीचे, ये कायनात नीचे, ये मखलूकात नीचे, जन्नत नीचे, दोज़ख नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, बैतुल मामूर नीचे, जन्नतुल फिरदौस नीचे, ये तमाम चीजें नीचे रह गईं। और सबसे ऊपर क्या? अल्लाह की जात। उससे नीचे मुस्तफा करीम की जात, और बाकी तमाम चीजें, बाकी तमाम कायनात इन दो जातों के नीचे। तो सामीन, वो लोग जो कहते हैं कि फलां ने हुजूर की शान को बढ़ा दिया, वो ये समझ ले कि ये सिर्फ उनका एक ज़हनी वहम है, एक बुरा अकीदा है, एक बुरी सोच है, कि जो कहते हैं कि फलां ने हुजूर की शान को बढ़ा दिया। हुजूर की शान को सिवाय रब के कोई भी बढ़ा नहीं सकता, और अल्लाह ने हुजूर की शान को बढ़ा दिया है, और इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि अब वो मखलूकात के ज़हनों में नहीं आ सकता। तो हमें इस बुरे अकीदे से इज्तनाब करना चाहिए, चूंकि ये गुमराही की तरफ ले जाता है। और बस मैं बात को यूं इख्तिताम पजीर करूंगा कि तू जान भावे ना जान मेरे महबूबा, कि तू जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ता लगियां तोड़ नी पैसा। कि तू जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ता लगियां तोड़ नी पैसा। राह तेरी विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटे सा, ते शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमे सा। आज़म ए जान अमानत तेरी,
آزم اے جان امانت تیری تو جدا منگ سے میں پیش کروں کیا بات دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.